جی فخر، آپ مختلف موقعوں پر بڑی موٹیویشن دیتے رہے ہیں یوتھ کو، خصوصاً پاکستانی زلزلے میں آپ کا ایک بڑا نمایاں کردار رہا۔ اس کے بعد آپ نے جو ریلیف ایفرٹس کی، اب بھی ایک قسم کی وہی پوزیشن بن رہی ہے کہ دونوں طرف برابر کی آگ لگی ہوئی ہے، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ جا تو نہیں سکے، بہت زیادہ ویزا شاید ایشو نہیں ہوئے، لیکن یہاں پر رہ کر آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح ان کو موٹیویٹ کیا جائے جو کہ ہماری ٹیم تک وہ پیغام پہنچے کہ اس وقت پوری قوم ہماری پشت پر کھڑی ہے؟ دیکھیں جی، پہلے دن سے ورلڈ کپ جب شروع ہوا تھا تو میں یہی بار بار جو بھی اپنے چینلز کے اوپر تھا کہ یہی کہہ رہا تھا کہ ایک تو ہمیں انکنڈیشنل ٹیم کو سپورٹ دینی ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو بھئی ہارو یا جیتو مگر کھیلو اس جذبے کے ساتھ کہ وہ جذبہ ہمیں نظر آئے اور ہم کہیں کہ بھئی ویل پلیڈ، بے شک کہ ہارو یا جیتو، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، تو انکنڈیشنل سپورٹ دینا بہت ضروری ہے۔ اور جہاں تک موٹیویشن کا تعلق ہے، میں اپنے تمام نوجوانوں سے، پاکستانیوں سے، گلی محلوں میں ہر جگہ جہاں پہ سکرینیں لگائی جائیں گی، جہاں پہ لوگ اکٹھا ہوں گے، ان سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں کھیل کا میدان ہے، کھیل ہے، گیم ہے، دو ٹیمیں اتر رہی ہیں، ایک نے جیتنا ہے، ایک نے ہارنا ہے۔ یا تو اس دن 18 کروڑ کی عوام جو ہے وہ خوشیاں منائے گی اور 1 ارب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غم میں مبتلا ہوں گے، یا اس دن 1 ارب لوگ جو ہیں وہ خوشیاں منائیں گے اور 18 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غم میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ۔ ہمارے لیے آلریڈی یہ بہت بڑی جیت ہے کہ ہمیں جب کرکٹنگ دنیا میں آئسولیٹ کیا گیا، ہم نے پوری دنیا کو کم از کم آج تک یہ پیغام تو دے دیا ہے کہ ہم ٹاپ 4 ٹیموں میں سے ایک ہیں۔ تو پاکستانیوں کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابھی بھی کبھی ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جیت اگر ہمارے ساتھ ہوئی بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ فخر، یہیں سے ہم رضا سے بات کریں گے۔ رضا، آپ پاکستان میں کچھ دوستوں کی طرف سے آپ کو اس میچ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایس ایم ایس اور ٹویٹس اور فیس بک اور ایوری ویئر، جیسے بخار ہوا تو پھر ہر طرف ہوا۔ اب یہ بتائیے کہ ایسے میسیجز بھی آ رہے ہیں جن میں لکھا ہوا ہے کہ ہو ول لوز، یعنی کون ہارے گا۔ نیچے 3 آپشن ہے، ایک میں لکھا ہے انڈیا، دوسرے میں بھارت اور تیسرے میں ہندوستان۔ یہ بتائیے کیا یہ بھی کوئی مائنڈ گیم ہے یا یہ کوئی الگ سے کوئی میڈیم ہے، کیا ہے یہ؟ دیکھیں ایک چیز آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ کرکٹ جہاں آ جاتا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تو وہاں پہ بہت ہی زیادہ پیشنس ہے۔ لوگ اتنے پیشنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسرا اور کچھ نہیں سوچتے اور کسی چیز کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ گیم جو ہے پرسوں کوئی نہ کوئی تو جیتے گا، ایک کنٹری جیتے گا، لیکن مجھے اسی بات پہ خوشی ہوگی کہ اگر جو بھی جیتتا ہے، جو بھی ہارتا ہے، جو بھی آگے بڑھ کے جاتا ہے، وہ کپ ساؤتھ ایشیا میں رہنی چاہیے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، کل انڈین ہائی کمیشن نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا تھا۔ دس از اے بگ وکٹری فار کرکٹ، اٹ از اے وکٹری فار کرکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ دیکھیں ہم اپنے دونوں ملکوں میں بہت سالوں سے نہیں کھیلے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2004 میں جب انڈین آئے تھے یہاں پہ گیمز دیکھنے کے لیے، کیسے ایک جو ماحول تھا، اور وہ ماحول پھر سے اگر ہم قائم کر سکے and if that can influence the leaders۔ اچھا رضا، یہاں ایک سوال اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، چونکہ آپ یقیناً روزانہ رابطے میں رہتے ہوں گے اپنے وطن کے ساتھ۔ یہ بتائیے کہ سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا کنسرن شو کیا جا رہا ہے پاکستانی ٹیم کا، اور پھر اتنی بڑی قیادت جو ہے وہاں پر موجود ہوگی، کیا خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں؟ یہاں پر جو لوگ ہیں، یقیناً عام لوگ، وہ کنسرن ہیں اس بارے میں، کچھ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی دیکھیں، ایک تو بہت ہی بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ابھی انٹیریئر منسٹر ہے، ہوم منسٹر ہے پی چدمبرم صاحب، وہ ایک بہت ہی قابل آدمی ہے، اور وہ خود آج آپ کے انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے کہ آئی ہیو فل کانفیڈنس ان ہز ایبلٹیز۔ اور جو رپورٹس آ رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں کمانڈوز اور پولیس ان کو ڈپلوائے کیا گیا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ساؤتھ ایشیا میں ایک بہت ہی بڑی ایونٹ ہے، تو the security arrangements will be very very stringent, not just players کے لیے بلکہ جو لوگ بھی جائیں گے۔ یہاں پر ہم لیلا زبیری صاحبہ سے پوچھیں گے، یہ بتائیے کہ آپ کے خصوصی پلانز کیا ہیں اس دن کے لیے، 30 مارچ کے لیے؟ یقیناً یہاں تو پہلے ہی باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی کہیں نہیں جا رہا، صرف میچ دیکھ رہے ہیں، آپ کا کیا پلان ہے؟ بالکل یہی پلان ہے، ظاہر ہے اس کے علاوہ اور ہو بھی کیا سکتا ہے، میچ ہی دیکھنا ہے اور ساتھ میں بیٹھ کے دعائیں کرنی ہے، جتنی دعائیں یاد ہوں گی ساری دعائیں اس دن پڑھ لیں گے، اور انشاءاللہ ہماری دعا یہی ہوگی کہ ہماری ٹیم جیتے۔ مگر یہ ہے کہ وہی بات فخر نے بھی کی اور وہی میں بھی کہہ رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر ہار بھی جاتی ہے تو اٹس اے گیم، اس کو ہم گیم کی طرح لیں، اس کو یہ نہ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ کچھ اور ہی ہو رہا ہے، کوئی وار ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے کھیل میں تو ہار جیت ہوتی ہے، اگر ہار بھی گئے تو کوئی بات نہیں، مگر یہ کہ انہیں اپنی پوری ایفرٹ دکھانی ہوگی ہماری ٹیم کو، اور انشاءاللہ وہ دکھائیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ اس وقت وہ اپنے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے، جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ فخر، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ اگلے 1.5 دن آپ کی کیا مصروفیت ہے؟
جناب میری تو یہ مصروفیت ہے کہ میں کانسٹنٹلی مانیٹر کر رہا ہوں. اب ایک کل بھی بہت ہی اہم سیمی فائنل ہے سری لنکا کا اور نیوزی لینڈ کا. نیوزی لینڈ نے بڑا سرپرائز کیا ہے اور ساؤتھ افریقن چوکرز کو جوکر بنا کر واپس ساؤتھ افریقہ روانہ کر کے اپنے لیے بک کر لی سیمی فائنل میں جگہ. اور کل یہ لوگ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سیمی فائنل کھیلیں گے کیونکہ وہاں سے پتہ چلے گا کہ آخری حریف ہوگا کون جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا. اور اس کے بعد آبویسلی 30 مارچ کا ڈی ڈے ہے کرکٹ کا. تو اس وقت تو یہ ہے کہ مسلسل صبح سے میں چینلز پہ موجود آپ کو نظر آؤں گا کیونکہ بہت سارے چینل سے آلریڈی بک کر رکھا ہے مجھے کہ میں اس پہ تبصرہ کروں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میں 2-3 چیزیں فٹافٹ کہہ دوں چونکہ مجھے پتا ہے اب آپ کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری دونوں ممالک کی لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس ایک موقع آیا ہے. جو ممبئی 26/11 کا حادثہ پیش آیا اس کے بعد یہ ایک موقع ملا ہے, ایک چھوٹی سی ونڈو آف اپرچونٹی ملی ہے. منموہن سنگھ صاحب کو بھی اسی لیے انہوں نے فوراً ہمارے پرائم منسٹر کو دعوت دی ہے. اپرچونٹی ہے, لیکن ایک اور بات بھی ہے, جیسے رضا کی یہ خواہش تھی کہ کپ جنوبی ایشیا میں ہی رہے, ساؤتھ ایشیا میں ہی رہے, لیکن ایک کانٹا ابھی بھی موجود ہے اور وہ کانٹا نیوزی لینڈ کا ہے. ہمارے وقت کا پروگرام کا وقت تقریباً اب ختم ہوا چاہتا ہے. رضا لشکر آپ کا, لیلا زبیری صاحبہ اور فخر آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام رپورٹر میں شرکت کرنے کے لیے. یقیناً جب دو ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں تو ان کے سامنے جیت یا ہار دونوں ہی آپشن موجود ہوتے ہیں, اور کوئی یہ کبھی نہیں ہوا کہ دونوں ہی ٹیمیں جیت کر یا فتح یاب ہو کر نکلی ہوں, کسی ایک کو ہارنا ہوتا ہے. اور یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ جیت کی جو سرشاری ہوتی ہے اس کا کیا کہنا, لیکن اگر ہار کر اپنے جذبات پر قابو رکھا جائے اور اس کردار کو اپنے سامنے لایا جائے کہ جی شکست بھی قبول ہے کھلے دل کے ساتھ, تو وہ بہت بڑی شاید بات ہوتی ہے اور اثر کردار وہی ہوتا ہے. اور ہمیں اسی کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کو جنگ نہیں بنانا چاہیے بلکہ کھیل کو کھیل ہی رہنے دینا چاہیے. پروگرام رپورٹر سے خدا حافظ.